بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب قلی قطب شاہ کالونی میں واقع ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس کی لاگت 55,50,000۔ جدید سہولیات سے آراستہ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ غزہ میں تازہ قتل عام کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں الجیریا کی قرارداد، 15 میں سے 14 ملکوں کی تائید، امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائے، فلسطینی اتھارٹی نے کیا مطالبہ، حماس نے کہا قتل عام پر تل ابیب جھوٹ بول رہا ہے۔ کئی ملکوں نے کی قتل عام کی مذمت، میکرون نے کہا فوری سیز فائر ہونا چاہیے۔ کولمبیا نے اسرائیل سے ہتھیاروں کی خریدی روک دی۔ ایران اور قطر نے کی مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت، امریکہ نے حوثیوں کے اینٹی شپ کروز میزائلز پر کیے حملے۔ ایران میں پارلیمنٹ اور ایکسپرٹس اسمبلی کو چننے کے لیے ووٹنگ، مہسا امینی احتجاج کے بعد پہلے الیکشنز۔ بنگلہ دیش کے شاپنگ مال میں آگ لگنے سے 45 ہلاک، کئی لوگوں نے عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ پاکستان میں نون لیگ کے ایاز صادق نیشنل اسمبلی اسپیکر چن لیے گئے، وزیر اعظم اور صدر کے الیکشن کے لیے میدان تیار۔ بنگلور کی مشہور ہوٹل میں دھماکہ، 5 زخمی، بی جے پی ایم پی تیجسوی سوریا نے کہا بیگ رکھ دیا گیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ قتل عام پر پوری دنیا میں برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن امریکہ نے مدد حاصل کرنے والوں پر حملوں کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد کو سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا اور دوسرے میڈیا میں اس بات کو کنفرم کیا گیا۔ الجیریا کے نمائندے نے یہ تحریک پیش کی تھی اور ارکان سے کہا تھا کہ وہ اس قتل عام کے ذمہ داروں کے بارے میں تحقیقات کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اس پر امریکہ نے کہا کہ اس واقعے کے حقائق ابھی صاف نہیں ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی موت بھگدڑ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فائرنگ میں صرف 10 سے زیادہ لوگوں کی موت نہیں ہوئی ہے۔ اس دوران امریکہ نے اس واقعے کی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے غزہ میں فوری سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ وہاں کی صورتحال وحشتناک ہے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب ایک دن پہلے غزہ میں مدد حاصل کرنے کے لیے جمع لوگوں پر اسرائیل کی بمباری اور حملوں میں 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے، جس پر پوری دنیا میں غم کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ میکرون نے ایکس پر لکھتے ہوئے کہا کہ اگر غزہ سے بھیانک تصویریں سامنے آ رہی ہیں، انہیں دیکھا جائے تو صورتحال معلوم ہوتی ہے کہ وہ بہت وحشتناک ہے، جہاں اسرائیلی سپاہیوں نے سویلینز کو نشانہ بنایا ہے۔ شوٹنگ کے اس واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں اور سچائی، انصاف اور عالمی قانون کے احترام کی اپیل کرتا ہوں۔ فرانس کی حکومت نے قتل عام کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ اسٹیفن سوجون نے کہا کہ ہم صفائی چاہتے ہیں، اس معاملے کی آزادانہ چھان بین ہونی چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر وہاں ہوا کیا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ اینلینا باربوک نے بھی کہا کہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طرح فائرنگ ہوئی اور کس طرح بھگدڑ مچی۔
حماس کے ایک سینئر لیڈر عزت الرشق نے کہا ہے کہ اسرائیلی دشمن غازہ میں مدد حاصل کرنے والوں کے لیے جمع فلسطینیوں کے قتل عام کے الزام سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے الرشید اسٹریٹ پر یہ قتل عام کیا ہے اور اب جھوٹ اور من گھڑت اور بے بنیاد کہانیاں پھیلا کر اس ہولناک قتل عام کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ چشمدید گواہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر مدد حاصل کرنے والوں پر گولیاں چلائیں اور سینوں پر گولیاں چلائی گئی، اور اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں نے ٹرکوں کو لوٹنے کی اور روکنے کی کوشش کی اور ہنگاموں کے درمیان بھگدڑ ہوئی اور لوگ مارے گئے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ نتن یاہو فاشسٹ وزیر اتمار بن گویر کا چہرہ بن گئے ہیں۔ الرشید اسٹریٹ پر پیش آنے والے اس تانحے میں کم سے کم 112 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 1000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ یہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایک واقعے میں اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں اور اسے سب سے بدترین واقعہ سمجھا جا رہا ہے۔ جمعے کو بھی اسرائیل نے حملے جاری رکھے۔ ساؤتھ غازہ میں کئی حملے کیے گئے۔ ایک حملے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ کئی ملکوں نے الرشید اسٹریٹ پر قتل عام کی مذمت کی ہے۔ لبنان نے کہا کہ جان بوجھ کر فلسطینی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ لبنان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس سے امن کوششوں کو دھکا پہنچا ہے۔ غازہ جنگ کے 147 دن پورے ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 30,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 70,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 193 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 920 زخمی ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے فگر جاری کیے اور بتایا کہ اب تک غازہ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 30,228 ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے 71,377 فلسطینی غازہ میں زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی حوثی حکومت نے اسرائیلی حملے میں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی ہے۔ یمنی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف جرائم اور قتل عام کیا جا رہا ہے، روزانہ انہیں مارا جا رہا ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ حوثی حکومت نے UN سیکیورٹی کونسل اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ جنگ روکنے اور انسانی مدد پہنچانے کے لیے فوری قدم اٹھائے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں۔ الخلیل یا ہبرون میں ایک فلسطینی نوجوان صلاح الدین اور ان کے بھائی نجم الدین کو اسرائیلی فوج نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں ان کا تیسرا بھائی محمد بھی زخمی ہوا، لیکن تیسرے بھائی کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ بیت آوا گاؤں میں بھی ایک دوسرے فلسطینی کو ہلاک کیا گیا اور 2 دوسروں کو زخمی کیا گیا، ان میں سے ایک زخمی کی حالت نازک ہے۔ کولمبیا نے غازہ میں نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تمام ہتھیاروں کی خریدی روک دی ہے۔ کولمبیا نے غازہ میں مدد حاصل کرنے والے لوگوں پر فائرنگ پر غصے کا اظہار کیا۔ کولمبیا کے صدر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ کھانا مانگنے کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں کا نتن یاہو نے قتل کر دیا ہے۔ یہ نسل کشی ہے اور اسے ہولوکاسٹ کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن دنیا کی طاقتیں اسے نہیں پہچان رہی ہیں۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ نتن یاہو کو روکے۔ کولمبیا اسرائیل سے ہتھیاروں کی تمام خریدیاں روک رہا ہے۔ سعودی عرب، UAE، کویت اور دوسرے ملکوں نے بھی غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملے کی مذمت کی۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ کسی بھی فریق کی طرف سے انسانی قانون کی خلاف ورزیوں کو رد کرتی ہے۔ UAE نے ایک بیان میں کہا کہ اسے انسانی سانحے پر افسوس ہے۔ کویت نے بھی اسے جنگی جرم قرار دیا ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جوریک نے کہا کہ ان واقعات کی چھان بین ہونی چاہیے۔ اسپین نے فلسطینیوں پر کیے گئے حملے کی مذمت کی اور اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غازہ میں جو کچھ ہوا وہ ناقابل قبول ہے۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز نے سینٹ ونسنٹ میں ایک کانفرنس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اسرائیل حماس جنگ کے دوران تازہ قتل عام پر حیرت ہے اور وہ سکتے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انسانی سیز فائر کی ضرورت پر زور دینا چاہیے اور اتفاق کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی شرط کے بغیر فوری ہوسٹیجز کو رہا کرانا چاہیے اور ان مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی کونسل کو اپنا کام کرنا چاہیے۔
ایران اور قطر نے غازہ جنگ کی تازہ صورتحال خاص طور پر حالیہ قتل عام کے بارے میں بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے غازہ جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے، عالمی انسانی مدد اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے یمن کے حوثیوں کے خلاف حملے کرتے ہوئے اینٹی شپ کروز میزائلز کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ان میزائلز کے ذریعے ریڈ سی میں حملے کیے جانے والے تھے۔ یمن کے حوثی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مسلسل حملے کر رہے ہیں، جس سے عالمی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ امریکہ کے 2 سینیٹرز نے صدر جو بائیڈن کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ غازہ کے لیے ہاسپٹل شپ روانہ کرے۔ سینیٹرز جیک ریڈ اور ونگ کنگ نے اس سلسلے میں ایک خط لکھا۔ ایران میں پارلیمنٹ اور ایکسپرٹس کی اسمبلی کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ 2022 میں ایک لڑکی مہسا امینی کی موت پر احتجاجی مظاہروں کے بعد ایران میں یہ پہلے الیکشنز ہیں۔ سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے بھی ووٹ دیا اور ووٹر سے اپیل کی کہ وہ ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیں اور دوستوں کو خوش کریں اور دشمنوں کو مایوس کریں۔ خامنائی نے تہران کے ایک پولنگ بوتھ اسٹیشن میں صبح کے وقت ووٹ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یہ دن ہماری قوم کے لیے مبارک ثابت ہو اور ان کوششوں سے ہمارے لوگ خوش ہوں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا۔ ان الیکشنز کو قومی جشن اور اتحاد کی علامت قرار دیتے ہوئے رئیسی نے ایران کے الیکشنز اور دوسرے ملکوں کے الیکشنز کے درمیان کمپیریزن کیا اور کہا کہ یہاں ایرانی قوم کی جیت ہوگی اور ہار کسی کی نہیں ہوگی۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بارے میں تازہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں غزہ کی صورتحال خاص طور پر تازہ قتل عام کے بارے میں غور کیا گیا۔ اس قتل عام سے دنیا بھر میں ناراضگی اور برہمی پیدا ہو گئی ہے، لیکن حیرت اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غزہ جنگ کے 5 مہینے پورے ہو چکے ہیں، لیکن کسی نے بھی اب تک اسرائیل کو ان حملوں سے نہیں روکا ہے، جس میں 30,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا ہے کہ 15 میں سے 14 ملکوں نے سیکیورٹی کونسل میں الجیریا کے اس بیان کی تائید کی جس میں تازہ قتل عام کی مذمت کی گئی تھی، لیکن امریکہ نے اس کی مخالفت کی۔ الجیریا نے یہ قرارداد پیش کی تھی جسے دوسرے عرب ملکوں کی تائید حاصل ہوئی۔ امریکہ نے کہا کہ وہ اس بیان کی تائید نہیں کر سکتا۔ امریکی نمائندے رابرٹ ووڈ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے کہ بیان کی زبان کیسے ہونی چاہیے۔ حماس نے اس قتل عام کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے یونائیٹڈ نیشنز میں امریکی سفیر لنڈا تھامس سے ملاقات کرتے ہوئے تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ پاکستان میں مسلم لیگ نون کے ایاز صادق بھاری فرق سے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر چن لیے گئے۔ اب وزیر اعظم اور صدر کے چناؤ کے لیے میدان سج گیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور آصف علی زرداری اگلے صدر ہوں گے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک سمجھوتہ ہو گیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس ارینجمنٹ کو پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی سرپرستی حاصل ہے۔ نیشنل اسمبلی کے تقریباً ارکان نے حلف لے لیا ہے، جن میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، گوہر علی خان جیسے بڑے لیڈرز شامل ہیں۔ اسپیکر کے چناؤ کے دوران کافی شور و غل ہوا۔ اس دوران کے پی یعنی خیبر پختونخوا صوبے میں تحریک انصاف کے تائیدی امیدوار علی امین گنڈاپور چیف منسٹر چن لیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ایک شاپنگ مال میں آگ لگنے سے کم 45 لوگ ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ دارالحکومت ڈھاکہ میں پیش آیا۔ جمعرات کو 6 منزلہ شاپنگ مال میں یہ آگ لگی۔ بتایا گیا کہ فرسٹ فلور پر بریانی کی ایک ریسٹورنٹ میں آگ شروع ہوئی۔ 13 فائر انجنز کو طلب کیا گیا اور 2 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے، بعض لوگ عمارت سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ 2 سرکاری ہاسپٹلز میں کئی لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے جو جھلس گئے ہیں۔ فائر آفیسر بریگیڈیئر جنرل معین الدین نے بتایا کہ آگ گیس لیک ہونے کی وجہ سے لگی ہے۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور عہدیداروں سے کہا ہے کہ زخمیوں کا مناسب علاج کیا جائے۔ گنجان آباد ڈھاکہ میں آگ لگنے کے واقعات بہت عام ہیں۔ جولائی 2020 میں ڈھاکہ کے قریب ایک فوڈ پروسیسنگ یونٹ میں آگ لگنے سے 54 لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ اسی طرح 2019 میں آگ لگنے کے ایک حادثے میں کم سے کم 70 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔
रशिया के अपोजिशन लीडर अलेक्सी नवाल्नी की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं, जिनका हाल ही में जेल में इंतकाल हुआ था। बाज़ गोशों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्हें कत्ल किया गया है और जहर दिया गया है। मॉस्को में सख्त सिक्योरिटी में आखिरी रसूमात अदा की गईं। इस मौके पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान सैकड़ों लोग जमा हुए और नारे लगाए। खबर है कि बाज़ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ईसाई तरीक़ों के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। नवाल्नी का 16 फरवरी को इंतकाल हुआ था। जेल ओहदेदारों ने बताया था कि सुबह की चहलकदमी के दौरान वो अचानक गिर पड़े थे। उनके खानदान ने इस मौत के लिए सदर व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। नवाल्नी ने उस वक्त दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियों में जगह हासिल की थी जब 2020 में उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी। लौटते हैं इंडिया। बेंगलोर की एक होटल में धमाके से कम 5 लोग जख्मी हो गए। ये वाक़या एक मशहूर कैफ़े रामेश्वरम में पेश आया। पुलिस ने फौरी इलाके को घेर लिया और बॉम्ब स्क्वाड को तलब कर लिया। फायर फाइटर्स भी मकाम पर पहुंच गए। ये वाक़या दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया। यह होटल शहर के राजाजी नगर इलाके में है। मालूम हुआ कि 5 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। जख्मियों में 3 होटल स्टाफ मेंबर्स हैं। ओहदेदार छानबीन कर रहे हैं। अभी ये बात साफ नहीं है कि क्या ये सबूताज है या हादसा है। पुलिस ने किसी भी एंगल को रद्द नहीं किया है, लेकिन बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने रामेश्वरम कैफे के बानी से बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि धमाका एक बैग की वजह से हुआ जो एक कस्टमर वहां छोड़ गया था और यह सिलेंडर धमाका नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि यह बम धमाका है। पुलिस चीफ मिनिस्टर को यानी जो सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर है उन्हें इस बारे में जवाब देना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली मसले पर तृणमूल कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की जमातों पर सख्त तनकीद की है। संदेश खाली में बाज़ औरतों ने टीएमसी लीडर शाहजहां शेख पर जिनसी हरासानी या सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ामात लगाए हैं। 50 दिन फरार के बाद एक दिन पहले शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मसले पर अपनी ज़बान खोली। मोदी ने कहा कि मुल्क देख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस संदेश खाली में बहनों के साथ क्या कर रही है। इससे पूरा मुल्क गुस्से में है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ उससे राजा राम मोहन रॉय की रूह को भी तकलीफ हुई होगी। वज़ीर आज़म ने बंगाल के हुगली जिले में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा या इफ्तिताह किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब कुली कुतुब शाह कॉलोनी में वाक़े मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसकी लागत 55,50,000। जदीद सहूलियात से आरास्ता, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा में ताज़ा कत्लेआम के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में अल्जीरिया की करारदाद। 15 में से 14 मुल्कों की ताईद। अमेरिका ने वीटो कर दिया। इसराइल पर पाबंदियां लगाई जाए, फलस्तीनी अथॉरिटी ने किया मुतालबा। हमास ने कहा कत्लेआम पर तेल अवीव झूठ बोल रहा है। कई मुल्कों ने की कत्लेआम की मजम्मत। मैक्रोन ने कहा फौरी सीज फायर होना चाहिए। कोलंबिया ने इसराइल से हथियारों की खरीदी रोक दी। ईरान और कतर ने की मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। अमेरिका ने हूसियों के एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स पर किए हमले। ईरान में पार्लियामेंट और एक्सपर्ट्स असेंबली को चुनने के लिए वोटिंग। महसा अमीनी एहतजाज के बाद पहले इलेक्शंस। बांग्लादेश के शॉपिंग मॉल में आग लगने से 45 हलाक। कई लोगों ने इमारत से छलांग लगा दी।
پاکستان میں نون لیگ کے ایاز صادق نیشنل اسمبلی اسپیکر چن لیے گئے، وزیر اعظم اور صدر کے الیکشن کے لیے میدان تیار۔ بنگلور کی مشہور ہوٹل میں دھماکہ، 5 زخمی، بی جے پی ایم پی تیجسوی سوریا نے کہا بیگ رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔